پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد نئی حکومت کو قائم ہوئے چند ہی دن ہوئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں نے حکومت مخالف بھرپور احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اس فیصلے نے بظاہر سیاسی ہلچل تو پیدا کر دی ہے اور اس پر بحث بھی ہو رہی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل ابھی مکمل ہوا ہے اور فوری طور پر احتجاجی تحریک سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا جمیعت العلماء اسلام کے لیے مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے ایک ویڈیو پیغام میں 4 بڑے فیصلوں کا اعلان کرتے ہوئے جہاں انتخابات کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے، وہیں 25 اپریل سے بلوچستان کے شہر پشین سے عوامی اسمبلی کے نام سے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے اور اپوزیشن اور دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مولانا کے اپوزیشن جماعتوں سے بات چیت کے اعلان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ JUI حکومت مخالف تحریک میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے والی ہے، کیونکہ بظاہر اس وقت حزب اختلاف کی بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کے حمایت یافتہ آزاد اراکین پارلیمان میں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر ایوان میں موجود ہیں۔ واضح رہے کہ جمیعت العلماء اسلام اور PTI ماضی میں سخت مخالف جماعتیں رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف سخت بیان بازیاں بھی کی جاتی رہی ہیں، تو کیا اب ان دونوں جماعتوں کی بات چیت سے مشترکہ لاہ عمل اختیار کیا جا سکے گا یا دونوں جماعتیں الگ الگ تحریک شروع کریں گی؟ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ PTI کی جانب سے پہلے ہی مولانا فضل الرحمان سے 2 مرتبہ رابطے کیے جا چکے ہیں اور اس کا مقصد جمہوریت کا قیام تھا، کیونکہ یہ بار بار جمہوریت کو جو بریکیں ڈال دی جاتی ہیں اس سے پارلیمان کمزور ہوتا ہے۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ احتجاج تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو پارلیمانی سیاست میں دلچسپی کم کی ہے یا اس میں شریک نہیں ہو رہے، وہ تشویشناک ہے، کیونکہ جب سیاسی اور جمہوری جماعتیں پارلیمان سے باہر ہوں گی تو پھر جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان عوامی مینڈیٹ کے بارے میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ ضرور ان کی حمایت کریں گے اور ایک ساتھ جمہوریت کے قیام کے لیے جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ خیال رہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے اس وقت حزب اختلاف کی جماعتوں نے PDM کے نام سے ایک اتحاد قائم کیا تھا اور اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کو دی گئی تھی۔ PTI حکومت کے خاتمے کے بعد PDM اقتدار میں آئی اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو بھی مکمل حصہ دیا گیا تھا، جس میں وفاقی وزارتیں اور خیبر پختونخوا میں گورنر کا عہدہ شامل تھا۔ انتخابات کے دوران بھی یہی تاثر تھا کہ خیبر پختونخوا کی سطح پر جمیعت العلماء اسلام اور پرویز خٹک کی جماعت PTI حکومت قائم کریں گی، کیونکہ نگران سیٹ اپ میں انہی جماعتوں کے قریبی افسران کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ تاہم انتخابی نتائج توقع کے برعکس آنے پر مولانا فضل الرحمان نے اپنا سخت رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، لیکن کوئی خاطر خواہ پیش رفت نظر نہیں آئی، جس کے بعد JUI نے پارلیمان کے اندر اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی جماعت ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اور مولانا فضل الرحمان سیاسی جوڑ توڑ اور اپنی پوزیشن کے لیے بہتر چالے چلنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات سے پہلے تک تو جمیعت العلماء اسلام کی پوزیشن اچھی سمجھی جا رہی تھی، لیکن انتخابات کے بعد نتائج توقعات کے برعکس آئے۔ مولانا فضل الرحمان اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت طاقت کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا واضح کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور اس کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا، جس سے وہ اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اب اپنی عوامی اسمبلی کی تحریک کا نشانہ اسٹیبلشمنٹ کو بنا رکھا ہے اور ان کی تنقید بھی اسٹیبلشمنٹ پر ہے۔ مولانا کے ویڈیو بیان میں ایسا کچھ سامنے نہیں آیا کہ وہ اب کیا چاہتے ہیں اور اس تحریک سے انہیں کیا حاصل ہوگا یا ان کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم مبصرین کہتے ہیں کہ ابھی انتخابات ہوئے ہیں اور اب فوری طور پر احتجاجی تحریک سے کوئی نتائج حاصل کرنا مشکل نظر آتا ہے۔
تاہم اگر حکومت کو کچھ وقت مل جائے اور وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے اور اس کے بعد اگر اپوزیشن کی جماعتیں تحریک شروع کرتی ہیں تو اس کے نتائج نکل سکتے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔